ایران کا بحر ہند میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، ڈیگو گاشا بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے 2 درمیانے فاصلے تک پار کرنے والے میزائل فائر کیے۔ امریکی اخبار کے مطابق کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ایران میں زمینی کارروائی کے ممکنہ منصوبوں کی تیاری، ذرائع کا کہنا ہے کہ پینٹاگون میں مختلف عسکری آپشن زیر غور ہیں، تاہم حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ مشرق وسطی میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں سیکیورٹی اور آپریشنل تیاری کو مضبوط بنانا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر زمینی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تو یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں، ایران کو کسی صورت جوہری صلاحیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی میزائل صلاحیت اور لانچرز کو مکمل ناکارہ بنانے کا ہدف ہے۔ ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی اب بڑی ترجیح ہے۔ امریکہ ہر ممکن صورتحال پر فوری اور طاقتور رد عمل دے سکتا ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ آبدہ ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں، ہمسائے ممالک بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں اور ہم اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے خطے میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک پر مشتمل علاقائی سیکیورٹی ڈھانچہ بنانے کی تجویز دی۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ وفاقی دارالحکومت میں عید کا بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اور کراچی کے باغ جناح میں عید کے اجتماعات، لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ ABN نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ صدر زرداری نے نماز عید زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی اور شہریوں سے ملاقاتیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد بلاول بھٹو زرداری شہریوں سے گھل مل گئے، عید ملے اور مصافحہ بھی کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ کی خواجہ صفدر مسجد میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے آبائی گاؤں ڈھرنال میں نماز ادا کی اور اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی۔ گورنر سندھ نیال ہاشمی نے عید کی نماز گورنر ہاؤس میں ادا کی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں نماز عید پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان نے DI خان کے علاقے عید الخیل میں عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے قوم کو عید کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ آج کے دن ہمیں قومی یکجہتی، آئینی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عید پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطی کے لیے غمگین ہیں۔ ان کی تکلیف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ عید کا دن ہم نے صبر، تقوی اور ایثار کی یاد دلاتا ہے جو ماہ رمضان نے ہمیں عطا کیے۔ عید ہمیں اپنے گرد و پیش ضرورت مندوں کو یاد رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ آج بحیثیت قوم شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر سندھ نیال ہاشمی نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے، کہا کہ گورنر ہاؤس میں بہت جلد IT کا کورس شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہماری روایات اور رواداری سماجی فلاح اور بھائی چارے پر قائم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ عید کے دن سیاسی اور نظریاتی اختلافات ختم کر کے امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سروسز چیفز کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ عید اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی اقدار کی علامت ہے۔ مادر وطن کی خدمت اور دفاعی افواج پاکستان کے لیے عید کی حقیقی روح ہے۔ مسلح افواج نے وطن کے محافظ بہادر مرد و خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان نے اہلکاروں کے خاندانوں کے ثابت قدم تعاون کو سراہا۔ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور برکتوں کی دعا۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ईद की नमाज मीर गुलाम कादिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कादिराबाद बालाई डेरा बुगटी में अदा की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद नमाज के बाद वज़ीर आला शहरियों में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। शहरियों ने वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मकामी लोगों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर खुशियाँ मनाई, सेल्फियाँ लेते रहे। नमाज के बाद वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने रिहाइशगाह पर कबायली अमायदीन और मेहमानों से मुलाकात की। कहा, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के ताउन से तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौम को ईद का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। 24 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने देंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपए इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस भट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद भट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। हर बंदा पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल आधा करे, ये किसी हुकूमत का कसूर नहीं, आलमी मसला है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के लिए कोई डील और ढील नहीं। मैंने कहा है आप सियासी अमल को रास्ता दें। 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च ना होता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होता। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो ज़ेर इताब हैं। पीटीआई वाले डील के लिए तैयार हैं मगर सियासत के लिए नहीं। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, फैसला हो चुका। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन बहुत जल्द होंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दुआ मुआहदा अफगानिस्तान ने किया है, वो इसका पाबंद है। पूरी दुनिया चाहती है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का वादा किया गया था। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान से सफारती, सियासी और फौजी सतह पर बातचीत होती रही। आखिरकार वो इकदाम उठाना पड़ा जिससे पहले गुरेज करते रहे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रुका हुआ है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लिए किरदार अदा किया। दुआ है अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक के लिए बहरान का बेहतरीन रास्ता निकाले। लाहौर, कराची, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर रश। लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन ने बनने संवरने के बाद किचन संभाल लिए। तरह तरह के पकवानों की तैयारी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। पेशावर बड़ों से ईदी लेने के बाद बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया। जहां पर कोई झूलों से लुत्फ अंदोज हो रहा है तो कोई कबाब और कोल्ड ड्रिंक ले रहा है।